بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ محترم ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام مذاہب عالم میں میزبان اکبر حسین زاہدی حاضر خدمت ہے۔ اس سلسلہ وار گفتگو کے آج کے مہمان محترم جناب جسبیر سنگھ صاحب کوئٹہ کمیونٹی سکھ کے سربراہ ہیں، نیشنل ایکشن پلان کے ممبر اور ہیومن رائٹس کے ایوارڈ یافتہ ہیں۔ میں آپ کو اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں بروقت ٹی وی کے پروگرام میں۔ جسبیر سنگھ صاحب، ظاہر ہے دنیا میں تمام تر مذاہب اور ادیان کے اندر فرقے پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ نے انسان کو دماغ عطا کیا ہے، تو انسانی دماغ جب تک اس دنیا کے اندر فعال ہے تو انسانی ذہن کا کام ہے اختراع، ایجاد۔ تو مسلمانوں کے اندر ہم مختلف فرقوں کو دیکھتے ہیں، کیا سکھ مذہب کے اندر بھی فرقے پائے جاتے ہیں؟ اگر پائے جاتے ہیں تو ان کی تعداد کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہوگا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان فرقوں کے اندر بنیادی اختلاف کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ تھینک یو اکبر صاحب۔ سب سے پہلے تو مجھے دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری طرف سے ست سری اکال، السلام علیکم، اور نہایت شکر گزار ہوں بروقت ٹی وی کا کہ آج انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور ایک اسپیشل جو ٹاک ہونے والی ہے اس پہ ہم بات کر سکیں۔ تو اکبری صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ مختلف دنیا میں جو مذاہب عالم ادیان ہیں ان میں کتنے فرقے ہیں؟ تو سکھ ازم میں آپ نے پوچھا کہ ہمارے کتنے فرقے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں کہ سکھوں کے جو بانی ہیں گرو نانک دیو جی مہاراج، ان کے بعد ہمارے 10 گرو ہوئے ہیں، اور 11واں ہم گرو گرنتھ صاحب مہاراج جو ہماری ہولی بک ہے، بس اس کو ہم گرو مانتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے 10 گرو ہیں ان میں سب سے پہلے گرو نانک دیو جی مہاراج، پھر گرو انگد دیو جی مہاراج، پھر تیسرے گرو امر داس جی مہاراج، اور چوتھے گرو رام داس جی، پانچویں جو گرو تھے ہمارے، جن کو ہم سرتاج شہادت بھی کہتے ہیں، گرو ارجن دیو جی مہاراج، پھر گرو ہر گوبند صاحب چھٹے گرو، 7ویں گرو ہر رائے صاحب، 8ویں گرو سری ہر کرشن صاحب جی، 9ویں گرو گرو تیغ بہادر صاحب، اور 10ویں گرو گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج۔ یہ 10 گرو ہمارے ہوئے۔ اس کے بعد 11واں گرو جو تھا گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج نے گرو گدی جو تھی وہ ختم کر دی۔ 11واں گرو ہم جو زندہ گرو سمجھتے ہیں وہ ہماری ہولی بک، کیونکہ آخری ٹائم جو آ رہا تھا گناہ کا زمانہ اور وہ سچائی کا دور، گروؤں کی طرح تو آج کل کوئی ہو نہیں سکتا ہے، تو اس لیے گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج نے لاسٹ جب ٹائم تھا تو انہوں نے ایک بات کہی سب سکھوں کو کہ آگیا پائیے کال کی، تبھی چلائیو پنتھ، سب سکھن کو حکم ہے گرو مانیو گرنتھ۔ تو سکھ ازم کی جو بیسک شروع ہوتی وہ یہیں سے کہ گرو نانک دیو جی مہاراج کے جو کول و فکر اور ہمارے 10 گروؤں کی جو ورسز ہیں، آیات ہیں، گربانی جن کو ہم کہتے ہیں، وہ گرو گرنتھ صاحب مہاراج میں درج ہو گئی ہیں، انکت ہو گئی ہیں، تو اس کو ہی ہم 11واں گرو مانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کویسچن کیا کہ فرقے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں 10ویں گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج نے یہ فرمان کر دیا کہ 11واں گرو گرو گرنتھ صاحب مہاراج ہے اور ہر سکھ اسی کو مانتا ہے، تو جب گرو گرنتھ صاحب کو ماننے کی بات آتی ہے تو پھر جو ہے نا فرقے کی کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی ہے۔ تو ویسے مختلف علاقے یا ثقافت کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں ایسے ہمارے دنیا میں ہیں جن کو ایک نانک سری ہوتے ہیں جو گرو نانک دیو جی بانی
پڑھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں. کرتے تو سب سکھ ہیں، لیکن سکھزم میں ایک نانک سری ہیں جن کو ایک فرقہ مانا جاتا ہے. حالانکہ فرقہ گرسکھی میں نہیں ہے، لیکن مان لیں کہ مانا جاتا ہے، کیونکہ مانتے ہیں ایک ہی بک کو ہے، گرو گرنتھ صاحب مہاراج کو. لیکن اب بات مشہور ہو چکی ہے سب کی زبان پہ کہ ایک نانک سری ہوتے ہیں. اس کے بعد گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج کی ایک سکھوں کی فوج بنی تھی. جب سکھ بنے تھے انہوں نے امرت پان چھکایا، تو اس کے بعد سکھوں کو ایک نئی شناخت دے دی. وہ نئی شناخت یہ کہ 5 ککار 5 کے یا 5 کاف آپ کہہ سکتے ہیں. کاف سے جو 5 چیزیں ہیں وہ ہماری نشانی بن گئی، جیسے کڑا، کنگا، کیس، کرپان، یہ 5 چیزیں. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں ہر سکھ کو رکھنی لازمی ہوتی ہیں. تو ان 5 چیزوں پر ہی سکھ کا جو ہے بیسک بھی ہے اور اس کو ماننا بھی ہے. اور پھر ایک سنت سپاہی بن گئے، سکھوں کی ایک فوج بن گئی، ان کو ایک لباس دے دیا گیا امرت پان کے بعد، جن کو آج دنیا میں یا انڈیا میں زیادہ تعداد میں ہے نہنگ سردار کہتے ہیں. وہ نہنگ سردار ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہتے ہیں عسکری جو ہوتی ہے فوج کی یا جنگ و جدل کے لیے جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ وہی سیکھتے ہیں اور اسی پر کاربند رہتے ہیں اور اپنے مذہب کے لیے اور اس کی جو رعایت ہے گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج کی اس کے اندر رہتے ہیں. تو ان کو نہنگ سردار کہا جاتا ہے. لیکن بانی وہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی ہے. اور 10 گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج کے جو کول ہوتے ہیں ان کو وہ زیادہ پڑھتے ہیں اور انہی پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح مطلب کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک نانک سری ہوتے ہیں جو گرو نانک نام لیوا بھی ہم کہتے ہیں. تو دوسرا ہوتا ہے نہنگ سردار. لیکن جو گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج نے ایک بات کہی تھی، ان کا فرمان تھا کہ جو امرت پان کرے گا 5 چیزیں رکھے گا وہ سکھ کہلائے گا. اور یہی ہماری رعایت ہے. یہ بنیادی طور پہ یعنی سکھوں کے اس اعتبار سے 2 بڑے فرقے ہیں، یہ میں کہہ سکوں. دنیا میں مانا جاتا ہے لیکن کہا نہیں جاتا. لیکن جو بات سچی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جو گرو گرنتھ صاحب مہاراج کو ماننے والے ہیں وہ سب سکھی ہیں. ہاں، کیونکہ اگر فرقے ہوتے ہیں تو ان میں ڈیفرنٹ یہ ہوتا ہے کہ بک الگ ہوتی ہے. تو جب بک ایک ہے گرو گرنتھ صاحب مہاراج، اس کو 1430 اس کے پیج ہیں، انگ کہتے ہیں ہم اس کو. تو اس کو نہ آج تک کوئی بدلی کر سکے گا، نہ کی ہے، نہ ہو سکتی ہے. تو جب ایک ہی بک ہے تو سارے وہی پڑھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کوئی فرقے نہیں ہیں. اچھا، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام میں کچھ بنیادی اصول ہیں جن کو ہم اصول دین کہتے ہیں. اللہ ایک ہے، اس کا شریک نہیں ہے، اور قیامت ہونے والی ہے. یعنی انسان جو اس دنیا کے اندر جو بھی عمل انجام دیتا ہے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اسے اچھے عمل کی جزا ملے گی اور برے عمل کی سزا ملے گی، جس کو ہم کہتے ہیں قیامت، معاد. اور تیسرا اصل یہ ہے کہ جو اللہ کے انبیاء ہیں 1,24,000 انبیاء، وہ سب کے سب برحق ہیں. اور جو ہمارے نبی ہیں آخر الزمان، ان تمام انبیاء کا سرتاج ہے، خاتم الانبیاء ہیں. تو یہ ہمارے بنیادی جو اصول ہیں وہ یہ 3 ہیں. تو کیا سکھوں کے اندر سکھزم میں اور سکھ جو مذہب ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی کوئی بنیادی تعلیمات ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکھوں کے اندر جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کی تعداد اتنی ہے، ذرا وہ تعداد آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، یا وہاں پہ جو ہے وہ تعداد نہیں بتائی گئی ہے؟ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا، کیونکہ میں ایک طالب علم بھی ہوں اور اسٹوڈنٹ ہوں تمام مذاہب کو سیکھنے کا اور پڑھنے کا. جتنا میں نے پڑھا، جتنا میں نے ایلوکیٹڈ کیا، دیکھا ہے، اور جتنا میں سمجھ سکا ہوں، اور جتنا میں نے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی سے پڑھا ہے یا سکھزم کے پڑھا ہے. تو آپ نے ابھی ایک بہت بڑی 3 چیزیں بتائیں. سکھزم میں جو ہے وہ ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا اللہ ایک ہے، تو گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی جو پہلی بانی ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے. ایک اونکار ستنام کرتا پرکھ نربھو نرویر
अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पी सच। अब इसका जब मैं तर्जमा करता हूँ तो इसका तर्जमा ये है कि वो जिसने पैदा किया है वो उसकी ज़ात वो अकेली है, वो ना किसी का हमसर है, वो ना किसी से पैदा हुआ है, ना किसी का बेटा है, ना किसी का बाप है। उसकी शक्ति, उसकी जो कुदरत है वो खुद एक ही है और पहले भी सच था, अभी भी सच है। दुनिया उसने बनाई है और आखिरत भी उसी के वश में है। यानी सिख मज़हब के अंदर भी मैं ये कह सकता हूँ कि खुदा की वहदानियत का अक़ीदा है। बिल्कुल, सिखिज़्म इस बात पर तौहीद का कायल है, अल्लाह एक है, बुक एक है। तो गुरु नानक आप उस खुदाए वाहिद व यकता के हवाले से क्या समझते हैं? उसको बतौर नुमाइंदा समझते हैं, उसको बतौर पैगंबर मानते हैं कि अल्लाह की तरफ से वो नुमाइंदा बन कर आया है? तो आप गुरु नानक को किस मर्तबे पे देखते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का फरमान है, उसकी बानी है कि जितने भी मज़ाहिब आए हैं, जितने भी अंबिया कराम आए हैं, सच्चे हैं। यहाँ तक कि अल्लाह पाक का नाम 118 बार आ चुका। हज़रत मोहम्मद साहब की तारीफ़ की गई है कि वो दुनिया के नबी हैं। इसी तरह तमाम पैगम्बरात जितने भी हमारे पैगम्बर आए हैं उनको माना गया है। और गुरु नानक देव जी महाराज का तो फरमान है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का तो ये फरमान है, जिसको आपने अभी अल्लाह की बात की ना, तो दुनिया में कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई कुछ, तो गुरु ग्रंथ साहिब की बुक में तो वाज़े बानी में आया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, कि वही क्रिएटर है, वही अल्लाह है जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया है और वो कुदरत ही है जो सारे निज़ाम को चलाने वाली है। लेकिन आगे एक बात वो करते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले कौन मंदे। उसके नूर ने तो सबको पैदा किया, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, क्रिश्चियन है या कोई और अध्यान से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो अमाल की है, इंसानियत की है, क्योंकि जब उसके यहाँ हाज़िरी होगी दोबारा, जब मर के हर किसी ने जवाब दे होना है, तो वो अमालों को देखा जाएगा, मज़हब को नहीं देखा जाएगा। अच्छा जसबीर सिंह साहब, देखें इंसान जब किसी मज़हब को, किसी दीन को कबूल करता है तो ज़ाहिर है वो दीन की तालीमात की रोशनी में उसका जो लिबास है, हुलिया है, वो एक ख़ास अपना हुलिया इख्तियार करता है, ख़ास लिबास इख्तियार करता है। जब हम सिख बरादरी को हम देखते हैं तो उनकी जो दस्तार है उसका रंग भी मालूम और एक ख़ास जो है वो रंग होता है, और बांधने का जो तरीक़ा है वो भी बिल्कुल ही अलग थलग होता है। तो दस्तार के हवाले से आप हमें कुछ बताइए कि जिस तरीक़े से सिख बरादरी दस्तार बांधती है उसकी बुनियादी वजह क्या है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया अकबर साहब आपने। तो हर मज़हब का एक पहचान होती है, लेकिन हम अपने गुरु पर ये फ़ख्र करते हैं कि हमारी दुनिया में एक अलग पहचान है, क्योंकि हमारे दसम गुरु जो थे उनका फरमान था कि अगर 1 लाख मज़ाहिब भी होंगे तो जो मेरा सिख होगा वो उनमें मुख्तलिफ ही नज़र आएगा। तो आपने दस्तार की जैसे बात की, तो जब सिखिज़्म आपको पता है, तारीख़ गवाह है और आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा कि सिखिज़्म जो सिख मज़हब आप कहते हैं, सिख मज़हब जो बना है वो बेशुमार कुर्बानियों के बाद बना है। अब बेशुमार जब कुर्बानियाँ देकर सिखिज़्म का क्रिएट किया गया, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज और गुरु नानक देव जी महाराज का जो फॉलोवर थे उस मज़हब में शामिल हुए, तो इसकी ख़ास पहचान बनाई गई। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने हमें जैसे
مسلم ادیان میں ہے، مسلم جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر اور ان میں کچھ شرائط ہوتی ہیں وہ کریں تو پھر مسلمان بنتے ہیں، کرسچن بپتسمہ لیتے ہیں، بیپٹزم ہوتا ہے تو پھر وہ ہوتے ہیں۔ تو گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج نے ہمارے لیے ایک رعایت رکھی تھی، ہماری ایک اس میں ہے کہ جو 5 چیزیں ہماری کاف سے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ ہماری نشانی ہوتی ہے۔ اب جب دستار کی آپ نے بات کی تو کیس جو ہوتے ہیں جس کو ہم ہیئر بال کہتے ہیں، یہ ایک اس میں ایک شکتی دی گئی ہے، اور آپ اس کو سائنس کے ساتھ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، سائنس کی روح سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور مذاہب میں بھی آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ جتنے بھی اولیاء یا ہمارے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے اپنے بالوں کو کینچی نہیں لگوائی ہے۔ تو سکھ ازم میں اس چیز کی ممانعت ہے بال کاٹنے سے۔ پھر یہ دستار جو ہے، کیونکہ ہماری بانی، ابھی آپ نے کویسچن کر دیا ہے تو بانی میں آتا ہے، یعنی ہماری آیات میں آتا ہے، جیسی صورت نرنکار ساجے۔ جب اس پرماتما نے بال ہمیں دیے ہیں، اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ ہمیں عطا نہ کرتا۔ جیسے عورت کو جو ہے نا مختلف ہم سے بنائی گئی ہے، مرد کو مختلف بنایا گیا، مرد کے چہرے پر بال ہوتے ہیں، عورت کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم لیتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے، جو پرماتما نے، جو اس پروردگار نے بنایا ہے وہ صحیح ہے، انسان کی تخلیق ہے۔ دیکھیں کل ہمارے مذاہب عالم کے پروگرام میں ہمارے پاسٹر ثاقب صاحب سے میں نے سوال کیا تدفین کے حوالے سے۔ ظاہر ہے انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا بدن، اس کی میت کو ایک خاص طریقے سے مسلمان دفنا دیتے ہیں، اور تدفین کا ایک خاص طریقہ ہے عیسائیوں کے ہاں۔ تو سکھ مذہب میں مردے کو کس طریقے سے آیا زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے، اور اگر جلا دیا جاتا ہے تو اس کا بنیادی فلسفہ آپ کے پاس کیا ہے؟ ایسا ہے کہ جو گربانی کہتی ہے، جو ہماری آیات کہتی ہیں، جو گرو گرنتھ صاحب کی بانی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جلاؤ، دفناؤ، بہاؤ، اکو کہاؤ۔ ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ ہم جو اپنی روح ہے نا جو، وہ ہمیشہ امر ہے۔ جب انسان کی ڈیتھ باڈی پڑی ہوتی ہے تو اس کا کنسیپٹ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک مٹی ہے۔ تو سکھ ازم میں جب تک روح ہے اس کو جو ہم فالو کرتے ہیں، اور وہ روح مرتی نہیں، وہ امر ہو جاتی ہے۔ اور جو انسان مٹی سے بنا، آپ نے مختلف مذاہب میں پڑھا ہوا، انسان مٹی میں سے بنا اور مٹی میں ہی چلا جائے گا۔ تو مختلف کنسیپٹ کے ذریعے یہ گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی بانی ہے۔ پہلے تو آپ جلاؤ، اگر نہیں جلا سکتے تو پھر اس کو دفناؤ، اگر دفنانے کی بھی آپ کو وہ نہیں تو بہاؤ۔ جلاؤ، دفناؤ، بہاؤ، اکو کہاؤ۔ کیونکہ اگر ہم اس کو دفناتے ہیں تو وہ بہت عرصے کے بعد مٹی میں مٹی مل جائے گی۔ اگر آپ جلا دیتے ہو تو وہ جو ہے نا تقریباً 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد مٹی بن جاتی ہے۔ تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جب ڈیتھ باڈی ہے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے، وہ تو جلنے مٹی ہونا ہے، اور مذاہب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک مٹی ہے، اس تو مٹی ہی بنے گی۔ محترم ناظرین، آج کے مذاہب عالم کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جسبیر سنگھ صاحب، اور ظاہر ہے یہ ایک سلسلہ وار پروگرام ہے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو ہم بلائیں گے اور بنیادی تعلیمات سے آپ کو روشناس کرانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے آپ اپنے میزبان اکبر حسین زاہدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔